صفحہ نمبر 132، آیت نمبر 141، سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں ارشاد فرما رہے ہیں، صفحہ نمبر 132 ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ وہی ذات ہے جس نے ایسے باغات پیدا فرمائے جو کہ زمین پہ پھیلنے والے پودوں کے ساتھ سرسبز ہیں، وغیر معروشات، اور ایسے باغات پیدا فرمائے جن کے درخت اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، والنخل والزرع، کھجور کے باغات اور کھیتیاں، مختلفاً اکلو، مختلف قسم کے پھل ہیں کھانے کے لیے، والزیتون والرمان، زیتون اور انار، متشابہ وغیر متشابہ، کچھ آپس میں ہم صورت کچھ آپس میں غیر صورت، کلو من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل دیتے ہیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ، مستحقین کو فصلوں میں حق دیا کرو اس دن جس دن تم کھیتی کاٹتے ہو، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالی پھلوں اور باغات کا ذکر فرماتے ہیں۔ معروشات سے مراد وہ باغات ہیں جو کہ بیلدار ہیں اور زمین پہ ان کا پودا پھیل جاتا ہے، جیسے خربوزہ یا تربوزہ یا کدو وغیرہ۔ اور غیر معروشات سے مراد وہ باغات ہیں جو کہ جن کے درخت اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، جیسے آم، سیب، انار وغیرہ کے درخت۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور ان سب کے اندر انسانی جسم کے لیے فائدہ ہے، اسی طرح مختلف قسم کی فصلیں، جو، مکئی، گندم، اور مختلف قسم کے پھل، کھجور، انار وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان تمام پھلوں میں سے کھاؤ۔
عام طور پہ بطور نعمت انسان ہر ایک سے کھاتا رہے، ہاں اگر کسی خاص مرض کی وجہ سے کوئی طبیب ڈاکٹر منع کرے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ پھلوں کا انداز مختلف کیوں؟ انسانیت کا مزاج مختلف ہے۔ تجربہ ہے، کسی کو ایک پھل اچھا لگتا ہے، کسی کو دوسرا۔ طبیعت میں جیسے اختلاف ہے ایسے ہی پھلوں میں بھی اختلاف ہے، اور ہر پھل کے اندر اپنی خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ انسانی جسم کے لیے ہر پھل کے اندر فوائد ہیں، اور اللہ نے بعض کو زمین پہ پھیلایا ہے اور بعض کے درخت اونچے رکھے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی کا اپنا راز ہے۔ وہ عام مشہور مقولہ ہے کہ ایک آدمی وہ بطور اعتراض دوسرے ساتھی سے وہ آم کے درخت کے نیچے بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ عجیب بات ہے، تربوزہ کتنا موٹا اور اس کا درخت کتنا چھوٹا، آم کتنا چھوٹا اور اس کا درخت کتنا موٹا۔ چاہیے یہ تھا کہ آم چھوٹا تو اس کا درخت بھی چھوٹا ہوتا، جیسے تربوزے کا درخت وہ زمین پہ پھیل جاتا ہے، آم کا تو جتنا بڑا درخت ہے اس میں یہ چاہیے تھا کہ تربوزہ ہوتا۔ تو اللہ بعض اوقات انسان کو موقع پہ ہی سمجھا دیتے ہیں، تو وہ اوپر سے آم گرا اور اس کے سر پہ آ پڑا تو وہ فوراً سمجھ گیا اور کہنے لگا، یا اللہ آپ کی جو تقسیم ہے یہ بڑی بہترین ہے، اب اگر تربوزہ میرے سر پہ آ پڑتا تو میرا کیا حال ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو جاننے والے ہیں۔ ہمارے استاذوں میں سے تھے، فرمانے لگے کہ میرا ایک مقتدی آیا، اور بعض اوقات انسان کی طبیعت میں جذبات آ جاتے ہیں تو اس کو واعظ نصیحت کا اثر ہو کے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، بڑا نیک بن چکا تھا۔ تو اس نے آ کے کہا کہ مولوی صاحب یہ ہے کہ بس مجھے ایک افسوس ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات جب سنتا ہوں تو افسوس کرتا ہوں کہ کاش میں بھی ابو جہل کے دور میں موجود رہتا، میں بھی اللہ کے رسول کے شانہ بشانہ رہتا۔ تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ بس اللہ نے جس زمانے میں ہمیں پیدا فرمایا ہے بس اس پہ شکر ہے اور ایسی ہی بہتری ہے۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن مجھے افسوس ضرور ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھ رہا تھا۔ تو ایک دن جمعے کی رات کو اس نے خواب دیکھا اور صبح سویرے آیا، اور جیسی میں نے نماز پڑھائی تو اس کے بعد دعا کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی بات صحیح تھی۔ میں نے کہا کیسے، آپ تو کئی دنوں سے یہ بات تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب میں صحابہ کرام کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور خواب میں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ صحابہ کرام اللہ کا رسول وہ ایک گاڑی میں زیر سفر ہے اور میں بھی ساتھ ہوں گاڑی میں۔ ایک بڑی چڑھائی آ گئی اور گاڑی بیچ میں رک گئی، تو
اب خطرہ ہو گیا کہ گاڑی پیچھے نہ چلی جائے، اللہ کے رسول کو کچھ نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جذبات میں آ کے یہ خدمت تو ضرور بضرور میں کر لوں گا۔ میں گاڑی سے فوراً اترا اور ادھر ادھر جلدی جلدی وہ کوئی بڑا پتھر ڈھونڈ رہا تاکہ گاڑی کے ٹائر کے پیچھے رکھ دوں کہ گاڑی پیچھے نہ چلی جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ تو میں نے جلدی سے وہ پتھر اٹھا کے لایا ٹائر کے پیچھے رکھنے کے لیے، تو صحابہ کرام نے اپنے سر مبارک چاروں بھائیوں کے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں اسی اتنے میں نیند سے جاگا اور مسلسل استغفار میں کہ یا اللہ میں ان لوگوں کے برابر کہاں ہوں، وہ لوگ تو اللہ کے رسول کے شہدائی تھے۔ یا اللہ بس آپ نے مجھے جس زمانے میں پیدا کیا ہے اچھا کیا ہے، اس زمانے میں ہوتا کیا معلوم کہ مجھ ضعیف کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہوتی کہ نہ ہوتی۔ اس زمانے میں ایمان لانا بھی کوئی آسان کام تو نہیں تھا، ہم جیسے مسلمانوں کا کام نہیں تھا اس زمانے میں کلمہ پڑھنا۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ جو ہے وہ جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کو جیسی بڑا ہونے لگتا ہے کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اپنے فضل سے اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، ورنہ ہم اس کے اہل کدھر ہیں۔ تو اللہ نے جو تقسیم کی ہے پھلوں کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اور مال زیادہ کم دینے کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، بس اس تقسیم پہ شکر، صبر، رضا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ یا اللہ بس آپ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں۔ رضا بالقضاء جو ہے یہ ایمان کا خاص الخاص حصہ ہے۔ ہاں اللہ کے پھلوں کو نعمت سمجھ کے استعمال کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ فصلوں اور پھلوں والوں کو چاہیے کہ جس دن کاٹیں اسی دن مستحقین کو اپنا حق پہنچا دیں، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو۔ اگر کھیتی کے شرابی پہ خرچ آتا ہے تو اس میں 20واں حصہ، اور اگر بارانی زمین ہے تو اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، بر وقت زکوٰۃ دو اور اسراف نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی دن میں وہ 500 درختوں کی کھجوریں کاٹ کے مسکین فقیر غریبوں میں تقسیم کیے، اور اپنے گھر شام کو کچھ بھی نہیں لایا۔ تو اس پہ اس آیت کا تذکرہ ہوا کہ دیا کرو کاٹنے کے دن، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، دینے میں اسراف مت کرو۔ دینے میں بھی اسراف ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچے شام کو بھوکے ہیں اور 500 درختوں کی کھجوریں دیگر لوگوں میں تقسیم کی، یہ بھی ایک اسراف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جو کچھ ہے سب کچھ پیش کرنا وہ ایمان صدیقی کا تقاضا ہے۔ وہ تو یار غار تھا، جو کچھ تھا سب کچھ پیش کر گیا، اس کا ایک الگ مقام تھا۔ ہم اس درجے کے لوگ نہیں ہیں۔ ہم اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں، اس سے بڑھ کے جو ہے وہ پھر خرچ کرنے میں بھی بخل نہ ہو، یعنی اسلام اعتدال کا سبق دیتا ہے۔ علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال تک کا خرچ جمع رکھنا، اس میں شرعاً کوئی جرم نہیں ہے۔ 1 سال تک ان کی فکر کے لیے، وہ معاش کے لیے جمع کر کے رکھنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ایسا کرنا درست ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں شریعت کی پیروی کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اللہ وہی ذات ہے جس نے ایسے باغات پیدا فرمائے جن کے درخت بیلدار ہیں یعنی زمین پہ پھیل جاتے ہیں، اور جو غیر بیلدار ہیں یعنی زمین پہ نہیں پھیلتے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، کھجور کے باغات، کھیتیاں، مختلف قسم کے پھل، زیتون، انار، متشابہ ہوں وغیر متشابہ، کچھ آپس میں ہم شکل، کچھ کی صورتیں شکل آپس میں مختلف۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے پھلوں میں سے جب وہ درخت پھل دیتے ہیں، اور مستحقین کو وہ فصل کھیتیاں کاٹتے ہی اسی دن اپنا حق دیا کرو۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اے اللہ، زندگی کے ہر موڑ پہ شریعت کی پیروی کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما، سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، یہ ساتھی قرآن سننے، سنانے، سیکھنے آتے ہیں، یا اللہ سب کو دینی طلباء میں شامل فرما۔ یا اللہ، علم نافع نصیب فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک وکرمک یا ارحم۔